أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں انسان کو کیونکہ اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عملاً بھی ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کرایا، باور کرایا. چنانچہ سارے فرشتوں کو، جنات کو اور ابلیس کو، سبھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، جس سے آدم کی عظمت کا معلوم چلے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہے. تو یہ جو سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ تعظیمی سجدہ تھا، کسی کی عظمت اور بڑائی بتانے کے لیے کہ یہ تم سے بہتر ہے، افضل ہے. اور یہ سجدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، گزشتہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، جس کو کہتے تھے سجدہ تعظیمی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں بھی اس کی اجازت تھی. سجدہ تعظیمی کسی کی عظمت میں، بڑائی میں کرنا، اور سجدہ عبادت وہ صرف اللہ کے لیے پہلے بھی مخصوص تھا، آج بھی مخصوص ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کی بھی ممانعت فرمائی، اور ہر ایسا راستہ جس راستے سے انسان شرک میں مبتلا ہو سکتے ہوں، یا کوئی بھی شرک کا دروازہ کھلتا ہو، تو وہ سارے راستے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بند کر دیے. انہی راستوں میں سے ایک یہ راستہ تھا، سجدے کا راستہ. اس کے ذریعے سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس چیز کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں شیطان کو، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. ابا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. واستکبر، اور تکبر اختیار کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا. براہ راست تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرشتوں کو ہی دیا تھا، مگر اس حکم میں ساری مخلوق شامل تھی. لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا، وہ بھی اس حکم میں شامل تھا. لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کو پورا نہیں کیا، بلکہ انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میں تو افضل ہوں. دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، کہنے لگا میں تو افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اپنی افضلیت اور بڑائی جتائی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھا. اللہ کا حکم افضل ہے، اللہ کا حکم بڑا تھا، تم بڑے نہیں ہو. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں افضل ہوں، بڑا ہوں حضرت آدم سے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم دینے والے کون ہیں، اللہ کی ذات ہے. تو اس واقعے سے، ابلیس کے اس انکار سے معلوم چلتا ہے کہ یہ ابلیس طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں میں اس کو سرداری کا لقب ملا ہوا تھا. آسمانوں پر عبادتوں میں ہی فرشتوں سے بھی آگے تھا. جب جنات نے جھگڑے شروع کیے اور ان کو آسمانوں سے نکالا گیا،
تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی ابلیس کی سفارش کری کہ اس کو نہ نکالیں، اس کو رہنے دیں۔ جنات نکال دیے گئے، اس کو روک دیا گیا، یہ پھر بعد میں نکالا گیا۔ اس قدر عبادت گزار، لیکن جب انسان کو عبادت پر گھمنڈ ہونے لگے کہ میں کچھ ہوں، اسی وجہ سے کہتے ہیں صرف عبادت انسان کو نہیں بچاتی، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر بڑائی آ رہی ہے، گھمنڈ آ رہا ہے، کبر آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، تو یہ ہلاکت ہے جو جا رہا ہے۔ اور اگر عبادت کے ساتھ عاجزی آ رہی ہے، تواضع آ رہی ہے، تو پھر یہ عبادت فائدہ مند ہے۔ اب شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ یہاں تک بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کا کوئی حصہ بھی اس کے سجدے سے خالی نہیں تھا، اس نے ہر جگہ پہ سجدہ کیا تھا، اتنے سارے اللہ کو سجدے کیے تھے، اتنی عبادت کی تھی۔ لیکن اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد عبادت گزار کا لقب ملا، فرشتوں کا سردار بنا، سب کچھ بنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، ابا واستکبر، اللہ نے فرمایا واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا، جس کو کہتے ہیں بڑائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو اپنی ذات میں بڑا سمجھنا یہ بڑا گناہ ہے، اس کو ہی تکبر کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ معلوم چلی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو دل و جان سے قبول کر لے، اس میں حکمت اور فائدہ نہ تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ گیا، کوئی بھی حکم ہے، اسلام کے احکامات، اب یہ اس میں تلاش کرنا کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں میرے لیے کیا فائدہ ہے، یہ اپنی کوئی تعویلیں کرنا، جیسے کہ شیطان بعض دوسری جگہ آتا ہے تعویل کرنے لگا کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے، آگ اونچی ہے، اوپر جاتی ہے، چلتی ہے تو اوپر چلتی ہے، اور مٹی سے بنایا آدم کو، یہ تو نیچے ہے زمین پہ، تو یہ تعویل کر رہا ہے اللہ کے حکم میں۔ تو اللہ کے حکم میں تعویل نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حکم کو من و عین تسلیم کر لینا چاہیے، فوری طور پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ بھی معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدے کا تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، اللہ کے مقرب بن گئے، اور شیطان سجدے سے رک گیا، ملعون بنا، کافروں میں سے بنا، جہنمیوں سے بنا۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے حکم میں جلدی دکھانی چاہیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرنے میں اس کو جلدی دکھانی چاہیے، تیزی سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خوبی اچھے لوگوں کی، فرشتوں کی خوبی ہے۔ اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں سستی دکھانا، کاہلی دکھانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، فرشتوں کو حکم دیا، سب کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کر لیا، شیطان نے نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کر کے متکبر ہوا، تکبر اختیار کیا۔ تکبر ایک گناہ ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، تکبر ایک گناہ ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس نے شیطان کو برباد کیا۔ تو یہ گناہ جو بھی کرے گا وہ برباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ تکبر جو ہے، یہ کبریائی، بڑائی، یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی شان کی، اللہ کو کے لائق ہے۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی اس چادر کو چھیڑے گا، یعنی یہ لباس تکبر اختیار کرے گا، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اس نے کوشش کرنی چاہیے، اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظمت کے لیے فرشتوں سے انسانوں کو سجدہ کرایا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی عظمت اور بڑائی ساری مخلوق پر دکھانا چاہتے ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ ساری مخلوق تمہارے تابع ہے، اور تمہیں اللہ نے مقام دیا۔ اب انسان سے کیا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی صحیح عبادت کرو، تم اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو، تم اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے رہے ہیں، مرتبہ دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں، ساری مخلوق میں تمہیں مرتبہ اور مقام اور عزت مل رہی ہے۔ جیسے کہ گزشتہ آیتوں سے بھی معلوم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں،
اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے انسانوں کا مقام اور مرتبہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا. یہاں بھی عملی طور پر فرشتوں سے سجدہ کرایا. انسان کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اور انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا. اب اس مقام اور مرتبے کا حاصل کیا ہے کہ تم اب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو، بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت میں حصہ لو. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم.